أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم مل کے صلوات بھیجتے محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد دعا امام زمان علیہ السلام بھی پڑھ لیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل 15 رمضان المبارک جشن ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مناسبت ہے مولا کے نام پر ایک اور صلوات بھیجتے محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ساتھ ایک بات اور گزارش کرتا ہوں کہ اگرچہ افطار سے پہلے اور طویل روزوں میں ہماری گفتگو ہوتی ہے لیکن کل بھی ہم نے محسوس کیا کہ آپ کا جو درود پڑھنے کا انداز ہے بہت اچھا ہے مل کے سب آواز بلند درود بھیجتے ہیں اور اس کی خاصیت یوں بھی ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ چاہے آہستہ آواز میں درود بھیجیں تو ثواب تو تب بھی دے گا اللہ لیکن بلند آواز سے درود بھیجنے سے اللہ دل سے منافقت کو دور کر دیا کرتا ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد تو مختصر سی گفتگو ہے اور اس میں آپ برادران تشریف فرما ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ بات چیت ہی کے انداز سے تھوڑا سا کلام آج ہو جائے کیونکہ مناسبت ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اور تھوڑا سا بدنصیبی یہ ہے کہ پنجتن پاک میں شاید سب سے کم ذکر جس ہستی کا ہوتا ہے وہ مظلوم امام حسن علیہ السلام ہے سید الشہداء کا ذکر تو محرم الحرام کے صدقے میں ایک مناسب مقدار میں ہو جاتا ہے مولا علی علیہ السلام کے فضائل ہماری مجلسوں کی جو ہونا بھی چاہیے لیکن سرکار امام حسن علیہ السلام کا ذکر شاید پنجتن میں باقی ہستیوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج مکمل امام حسن علیہ السلام ہی کے حوالے سے بات کی جائے جتنا کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں خود مولا کا نام گرامی حسن قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 87 ہے اس میں ارشاد ہوا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ یہ آیت ہے قرآن کی کہ اے رسول ہم نے آپ کو دو چیزیں عطا فرمائی ہیں ایک تو قرآن عظیم عطا فرمایا ہے اور دوسرا ہے سبعًا من المثانی سبعًا سب کہتے ہیں عربی میں 7 کو اور مثانی یعنی ثانی سے ہے جو ریپیٹ ہو رہا ہے جو بار بار آ رہا ہے یعنی 7 وہ جو ریپیٹ ہو رہے ہیں تو ہم نے آپ کو دو عطا کی چیزیں ایک قرآن عظیم ایک 7 وہ جو کہ جو دہرائے جا رہے ہیں اب قرآن عظیم تو واضح ہے
سبع من المثانی کیا ہے؟ اس میں شیعہ سنی مفسرین نے کافی کوشش کی کہ اس کو تلاش کیا جائے، تو دونوں ایک نتیجے پر پہنچے اور دونوں نے اس بات کو سمجھا، اور بعض احادیث میں اس کا ذکر بھی ہے کہ سورہ مبارک کا الحمد اس سے مراد ہے کہ 7 وہ کہ جو تکرار ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ الحمد کی 7 آیت ہیں. اچھا، میں محمد السلام کے نام پر بات کر رہا تھا، میں یہاں کیوں آگے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سورہ الحمد میں 7 آیتیں ہیں. بسم اللہ کو ملا کر کاؤنٹ کیجیے آپ تو 7 آیتیں ہیں. اور سورہ الحمد وہ سورہ ہے کہ جو تکرار کے ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی مکہ میں الگ نازل ہوا، مدینہ میں الگ نازل ہوا، یعنی 2 مرتبہ سورہ الحمد نازل ہوا ہے. اور سورہ الحمد وہ سورہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز اس وقت تک ہوتی ہی نہیں جب تک سورہ الحمد اس میں نہ پڑھ لی جائے، تو کم از کم سورہ الحمد تو لازمی ہے. اس لیے سورہ الحمد سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والا سورہ ہے قرآن کا. تو 7 وہ آیتیں جو سب سے زیادہ ریپیٹ ہوتی ہیں قرآن میں وہ سورہ الحمد ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے خاص چونکہ اس کی امپورٹنس تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا اور سورہ الحمد گویا 7 وہ کہ جو دہرائے جائیں. یہ تو اس کی ایک تفسیر ہو گئی. لیکن قرآن کی آیتوں میں فقط ایک تفسیر نہیں ہوتی، اس کے باطن ہوتے ہیں، اور ہر ظاہر کے بعض احادیث کا مفہوم ہے کہ 70 باطن ہوتے ہیں، اور پھر ہر 70 باطن کے پھر ہر اور مزید باطن ہوتے ہیں. تو ایک تفسیر یہ تو درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس تفسیر کو ہم قائل ہو جائیں کہ اس سے مراد سورہ الحمد ہے. لیکن امام معصوم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، 5ویں امام کی بھی حدیث ہے، 6 امام کی بھی، فرمایا کہ نحن واللہ السبع المثانی، خدا کی قسم وہ 7 کے جو دہرائے جا رہے ہیں وہ تو ہم ہیں. یہاں 7 مثانی سے مراد تو ہم ہیں کہ جو اللہ نے رسول کو عطا کیے ہیں. اچھا، یہ اس حدیث سے بھی سازگار ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری عترت اہل بیت ہے. لیکن اس کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے کہ یہ 7 جو ریپیٹ ہو رہے ہیں اس سے مراد اہل بیت ہیں؟ اس کو آپ تطبیق کیسے کریں گے؟ ہوتا ہے نا. اس کے لیے شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاز الجنان بھی لکھی ہے، ان کی اور بھی بہت ساری کتابیں، اس میں سے ایک کتاب ہے منتہی الاعمال فارسی میں، جس کا اردو ٹرانسلیشن ہے احسن المقال کے نام سے، جو ائمہ علیہ السلام کی ہسٹری کو انہوں نے لکھی. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہاں 7 مثانی 7 وہ کہ جو ریپیٹ ہو رہے ہیں، اس سے مراد در حقیقت اہل بیت علیہ السلام کے اسماء گرامی ہیں، ان کے نام ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں 14 معصومین میں تو معصومین 14 ہیں، لیکن نام وہی 7 ہے کہ جو تکرار ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے اب تاکہ بات اور کھل کے واضح ہو جائے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سرکار خفی مرتبہ ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دل میں ضرور بھیجتے رہے گا تاکہ میں نام ایک سیکوینس میں لے لوں آپ کے سامنے. پھر مولا علی علیہ السلام، نام ان کا علی ہے، یہ دوسرا نام ہو گیا. پھر سیدہ کونین سلام اللہ علیہ، نام گرامی ہے ان کا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. مل کے صلوات بھی ہوتے ہیں. امام حسن مجتبی، حسن نام ہے. مجھے اس پہ بات کرنی ہے ابھی تھوڑا، لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کی عظمت یہ ہے تو ان کی ذوات مقدسہ کی عظمت کیا ہوگی. جس کے نام اتنے عظیم ہیں تو اس کی ذات کتنی عظیم ہوگی. اس لیے امام حسن یہ 4تھا نام ہے اہل بیت میں. پھر 5واں نام امام حسین علیہ السلام، حسین نام ہے. پھر آ جائیے 4تھے امام زین العابدین علیہ السلام، وہ لقب ہے ان کا. نام تو علی ہے، علی وہی ہے کہ جو تکرار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. محمد باقر، باقر لقب ہے، نام محمد ہے، محمد وہی ہے کہ جو تکرار ہو رہا ہے. جعفر صادق یہ نیا نام ہے جعفر. پھر موسی کاظم علیہ السلام، یہ ایک اور نیا نام ہے موسیٰ. ٹھیک ہے، کتنے 7 نام ہو گئے. پھر غور کرتے جائیے 8ویں امام علی رضا. رضا لقب ہے، علی وہی ہے کہ جو تکرار ہو رہا ہے. محمد تقی، تقی لقب ہے، محمد وہی ہے کہ جو تکرار ہو رہا ہے. علی النقی، نقی لقب ہے، علی وہی ہے کہ جو تکرار ہو رہا ہے. حسن عسکری، عسکری لقب ہے، حسن وہی ہے کہ جو تکرار ہو رہا ہے. اور آخری حجت کا نام تو حضور نے فرمایا کہ اس کا نام بھی میرے نام پر ہوگا اور میرے بیٹے کی کنیت بھی میری کنیت پر ہوگی، جو دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے بڑھ دے گا جیسے دنیا ظلم و زور سے بھری ہے. لہٰذا اہل بیت علیہ السلام میں 7 نام ہیں کہ جو تکرار ہو رہے ہیں، اور اس کا ذکر گویا قرآن کی آیت میں موجود ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو ایک قرآن عظیم عطا کیا ہے اور 7 وہ عطا کیے ہیں کہ جو تکرار ہو رہے ہیں. ان میں ایک امام حسن مجتبی علیہ السلام. ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد.
خاص طور پر لفظ حسن غور کیجیے گا. اچھا کیوں ان کے ناموں پر اتنا زیادہ اصرار ہے اور ہم اس پہ اتنا غور کریں؟ اس لیے کہ یہ نام کسی انسان نے نہیں رکھے، ٹھیک ہے، یہ نام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے. اہل بیت علیہ السلام کے نام خود امام حسن علیہ السلام کے لیے روایت ہے کہ 15 رمضان مبارک جب ان کی تشریف آوری ہوئی دنیا میں، تو مولا علی علیہ السلام نے شہزادی کون سے سوال کیا کہ سیدہ ہمارے ہاں پہلے بیٹی کی ولادت ہے تو آپ کیا نام تجویز فرمائیں گے؟ تو بی بی نے جواب دیا مولا علی علیہ السلام کو کہ یا امیر المومنین، میں آپ سے نام رکھنے میں سبقت کیسے کر سکتی ہوں، اس لیے کہ آپ میرے شوہر نہیں ہیں، فقط آپ میرے امام بھی ہیں. تو مولا علی علیہ السلام گئے رسول اللہ کے پاس. خود کے دن جمعے کی نماز تو میں نے سنی تھی، یہ تھوڑا سا جلدی ہو گئی اذان، تو چلے اللہ خیر کرے. تو اچھا جب بیوی نے جواب دیا امام حسن علیہ السلام کے لیے کہ میں آپ سے نام رکھنے میں یا امیر المومنین میں سبقت نہیں کر سکتی، آپ نام تجویز فرمائیے. تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اے سیدہ، جب آپ مجھ سے سبقت نہیں کر سکتی تو میں رسول اللہ سے سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ابھی نام کی بات ہو رہی ہے فقط. لیکن حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، حدیث میں کہ اولاد کا جو سب سے پہلا حق ہے اور جو باپ پر سب سے پہلا فرض ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، اس لیے کہ نام کے اثرات ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو مومنین ہمیں فون کرتے ہیں بہت سے کہ مولانا مثلا بیٹے کی ولادت ہوئی ہے یا بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو کوئی نام بتائیے. اب آپ نام بتائیے ائمہ علیہ السلام کے نام پر، آپ کہیے کہ بھئی حسن نام رکھ لیں، حسین نام رکھ لیں، باقر نام رکھ لیں، جعفر نام رکھ لیں، تو وہ بڑی بار سے معذرت کہتے ہیں یہ تو بہت ہی یونیک سے کوئی نام بتائیے، یہ تو بہت پرانا نام ہے، یونیک سے کوئی نام بتائیے. پھر وہ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، کسی کا نام ادھر ادھر تو میں معذرت چاہتا ہوں یہ نام ہو کسی کا ہو تو اب مثلا انہوں نے کہا مولانا نتاشا رکھ لیں. میں نے کہا بھائی یہ کیا تماشا، آپ جو نام رکھیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے ناموں پر. تو اب مولا کا نام کس نے رکھا؟ میں نے پہلے اس لیے کہہ دیا اگر کسی کا نام ہے تو بارد معذرت مجلس کے بعد میرے پیچھے نہ پڑ جائے مولانا محمد دی. تو اور بھی ایسی مثالیں ہو سکتی ہیں. تو خیر کوئی برا نام نہیں ہے، لیکن زیادہ اچھے نام بولتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ناموں پر رکھے جائیں. تو آج کا کوئی ایک طریقے سے پہلا درس ہی ہو گیا. مولا علی علیہ السلام آئے رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ کوئی نام تجویز فرمائیے کیونکہ آپ رسول ہیں، افضل کائنات ہیں. تو حضور نے ایک بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، جیسے سیدہ آپ سے سبقت نہیں کر سکتی اور آپ مجھ سے سبقت نہیں کرنا چاہتے تو میں خدائے متعال سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ میں انتظار کروں گا وحی الہی کا. اور وحی الہی نازل ہوئی کہ اے محمد ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے اس نواسے کا نام حسن رکھیں. اس طرح امام حسن علیہ السلام کا نام رکھا گیا. اچھا جس کے آپ غور فرمائیے گا، ہم نام رکھیں یعنی بندہ کوئی نام رکھے اور خدا کوئی نام رکھے، اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. حسن کیا کہتے ہیں؟ حسن کا میننگ کیا ہے؟ میننگ یہ ہے کہ جس میں سارے اچھے کمالات جمع ہو جائیں، اسے کہتے ہیں حسن، جس میں ساری اچھی خوبیاں جمع ہو جائیں. اللہ نام رکھے اور بندہ نام رکھے، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مثلا کسی کا نام رکھ دیا دلیر خان، تو ضروری ہے کہ بہت بڑا شجاع بہادر بھی ہوگا. ہو سکتا ہے دلیر خان نام ہو، بلی سے بھی ڈرتا ہو، بیوی سے بھی ڈرتا ہو. بالکل نام رکھنے لینے سے کوئی بہت بہادر تھوڑی جائے گا. تو ہمارے نام میں ضروری نہیں کہ وہ نام جیسا ہے اس کا ویسا اثر بھی ہو. اگرچہ کہ ہمیں حکم ہے کہ اچھا نام رکھو کہ انشاءاللہ اثر ہو جائے، لیکن یہ 100% نہیں ہے. لیکن جب اللہ کسی کا نام رکھے تو چونکہ وہ ماضی اور حال اور مستقبل کا برابر سے علم رکھنے والا ہے، جب وہ کوئی نام رکھے گا تو وہ اس میں بامسمہ ہوگا. یعنی وہ اس کی جانب سے کوئی جو نام ہے تو وہ نام واقع حقیقت ہے پھر اس ذات کے لیے. اور یہ نام اتنا پسند آیا اہل بیت علیہ السلام میں حسن کہ بی بی سیدہ کے
جو دوسرے فرزند ہیں اور ہمارے تیسرے امام، ان کا نام ہے حسین. آپ غور کیجئے گا جو عربک لٹریچر سے واقف ہیں، گویا امام حسین کا نام کوئی الگ سے نہیں رکھا گیا. حسین کا ڈکشنری مطلب کیا ہے، لغوی مطلب حسین کہتے ہیں چھوٹے حسن کو. یعنی امام حسن کا نام اتنا پسند آیا کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو کہا گیا یہ چھوٹا حسن ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر حسن کو چھوٹا کرتے ہیں تو حسین بنتا ہے، اور حسین کو بڑا کرتے ہیں تو حسن بنتا ہے. یعنی اتنا اتحاد ہے. اب اور ہمارے اسی خاطر ہے کہ جناب نسیم امروہی نے کہا تھا کہ حسن بھی حجت حق ہے، یہ اعتماد رہے. وہ جو بات ہوتی ہے نا کہ امام حسن نے تو صلح کر لی، امام حسین نے جنگ کی، اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ حسین کہتے کسے ہیں؟ حسین تو چھوٹے حسن کو کہتے ہیں، اور حسن کسے کہتے ہیں؟ حسن تو بڑے حسین کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب نسیم امروہی نے کہ حسن بھی حجت حق ہے، یہ اعتماد رہے، اور حسین چھوٹے حسن ہیں، یہ بات یاد رہے. عظمت امام حسن مجتبی پر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ جو اسماء گرامی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی جو شبوں کی مجالس ہے مولا علیہ السلام کی، اس میں مولا علیہ السلام کے نام گرامی کے بارے میں بھی کچھ گزارشات عرض کروں. آج امام حسن علیہ السلام کے بارے میں اچھا جتنے فضائل سنتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے اور امام حسین علیہ السلام کے رسول اللہ کی زبانی، ایک نکتہ ذہن میں رکھیے گا، یہ تمام احادیث کب بیان کی ہے رسول اللہ نے؟ کون سی احادیث؟ مثلا مشہور حدیث ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سر. فریقین کی مشہور حدیث ہے، کوئی شیعہ سنی اختلاف ہی نہیں اس حدیث میں. ٹھیک. مثلا حسین منی و انا من الحسین، یا مثال کے طور پر ابنایا حاضان امامان قاما او قعدا، میرے دونوں یہ بیٹے امام ہیں چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں. یعنی اشارہ تھا جنگ کی طرف یا سلوک کی طرف. یہ حضور نے ساری حدیثیں کب ارشاد فرمائی؟ یہ ارشاد فرمائی جب امام حسن اور امام حسین السلام کی عمر مبارک فقط 5 اور 6 برس کی تھی. اس دوران ہی یہ ساری حدیثیں، جس پر علامہ ذیشان جوہری صاحب نے بڑا خوبصورت نکتہ لکھا. انہوں نے کہا مثلا امام حسن اور امام حسین 5 اور 6 برس کے تھے جب حضور نے کہا کہ یہ دونوں میرے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اچھا کوئی بہت بڑا ولی اللہ بھی ہو نا، اس کی عمر 60-70 سال ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ جنتی تم کنفرم ہو کیا؟ تمہیں کنفرم ہے؟ یقین ہے؟ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں، چاہے اس کی زندگی بہت اچھی بھی گزری ہو، 60-70 سال میں کہو کیا تم قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہو تمہارے لیے جنت کنفرم ہو گئی؟ کہے گا نہیں بھائی، اللہ کی مرضی، انشاءاللہ طاقت. تو ہم وہ ہیں کہ 60-70 سال بھی گزر جائے تو ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ جنتی ہیں یا نہیں ہیں. اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ 5 اور 6 برس کے ہیں، اور رسول اللہ کی جانب سے سند عطا ہو کہ یہ جنتی نہیں ہے، فقط یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ابوہما افضل منہما، اور ان کے بابا ان سے افضل ہیں. ٹھیک. اچھا اسی خاطر ہے کہ بچپن میں، اس لیے کہ یہ امامت میں چونکہ عام طبی طریقہ ہے کہ ایک بچے کو دنیا میں آنا ہے، پھر بچپن گزارنا ہے، پھر جوانی، ورنہ ویسے بچپن اور جوانی اور بڑھاپے میں امامت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. وہ بالکل ویسے ہی ہے، جیسے بچپن کا علم ویسے ہی جوانی اور ویسے ہی بڑھاپا. اسی خاطر ہے کہ امام حسن علیہ السلام رسول کی گود میں تشریف فرمائے مسجد میں، اور ایک بہت وجیح بزرگ نورانی ہستی تشریف لائے مسجد میں. اچھا مدینہ منورہ بہت چھوٹا سا شہر تھا، سب ایک دوسرے کو جانتے، جیسے آج آپ یہاں پر ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اب کوئی ایک نیا کوئی آ جائے یہاں پر تو آپ سب پہچان جائیں گے، کوئی دوسرے صاحب ہیں جو آئے ہیں آج ہم نے پہلے دیکھا نہیں کبھی نے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تمام. تو جب وہ ہستی داخل ہوئی تو اصحاب جو تشریف فرماتے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم نے مدینہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ کون تشریف لائے. اور عجب بات یہ ہے کہ حضور ان کے احترام میں بلند ہوئے، اور جب حضور احترام میں بلند ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے میں کچھ سوالات پوچھنے آیا ہوں. تو حضور کی گود میں تھے امام حسن علیہ السلام. حضور نے ان سے کہا کہ کیا آج آپ مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بیٹے حسن سے سوال پوچھ لیں؟ یعنی آپ سوچئے کہ بظاہر کتنی عجیب بات ہے. آپ کسی عالم کے پاس جاؤ کہیں کہ مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ان کی گود میں ان کے 4-5 سال کے بچے بیٹھے ہوں، آپ کہ ان سے پوچھ لیں. عالم کہیں بھائی ان سے پوچھ لو، تو کتنا تعجب ہوگا. تو حضور نے یہ کہا کہ آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ میرے بیٹے حسن سے پوچھ لیں جو 5 سال کے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں مولا حسن سے پوچھ لیتا ہوں. امام حسن السلام کو گود میں لے کر گئے مسجد کے ایک اطراف میں. کیا پوچھا یہ نہیں ہے روایت میں، لیکن جب واپس آئے تو حضور نے ایک سوال کیا. حضور تو جانتے تھے، وہ جو دانے بانے بیٹھے ہوئے تھے نا حیرت سے جو دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے تاکہ یہ سمجھ جائے بات. حضور نے کہا آپ مطمئن ہو گئے؟ میرے بیٹے حسن نے جو آپ کو جواب دیا مطمئن ہو گئے؟
یہ نہیں فرمایا کہ مطمئن ہو گیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہوا کرتا تھا۔ بڑا فرق ہے قسم اس میں، کہ میں ویسے ہی مطمئن ہوا حسن سے جیسے آپ سے مطمئن ہوتا تھا۔ جب وہ بزرگ چلے گئے تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کون سی ہستی تھی؟ حضور نے جواب دیا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام جو میرے پاس اکثر سوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں، اور آج میں نے یہ کہا کہ آپ میرے بیٹے حسن سے سوال پوچھ لیں۔ خضر کون ہے؟ جو استاد موسیٰ ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خضر استاد موسیٰ علیہ السلام ہے نا، قرآن کی آیت سورہ کہف کا پورا واقعہ موجود ہے۔ تو خضر وہ ہیں جو حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم نبی کے استاد ہیں، ٹھیک؟ اور ان کے بھی استاد کون ہیں؟ رسول اللہ ہیں، اور اس وقت امام حسن علیہ السلام ہیں۔ اصحاب محمد اور آل محمد میں آپ کو فرق سمجھ میں آیا؟ اصحاب محمد وہ ہیں کہ جو نبی کو پہچان بھی نہ پائے، اور آل محمد وہ ہیں کہ جو نبی کو پڑھا دیا کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی کو سوال آتا ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سلوک کے بارے میں کہ کیا وجہ تھی، اس کی بھی کبھی آج تو موقع اتنا نہیں ہے ورنہ میں اس کی ڈیٹیل میں بھی جا سکتا تھا، تو میں ان سے فقط اتنا کہوں گا کہ آپ پہلے اپنے اور موسیٰ کے علم کا فاصلہ پہلے طے کریں، پھر حضرت موسیٰ اور خضر کے فرق کو پہچانیں، پھر خضر اور امام حسن کے فرق کو پہچانیں، اور پھر جب سوال آئے اور امام حسن اسلام پر کوئی نعوذ باللہ اعتراض آئے تو چھوڑ دیں اس اعتراض کو، کہ وہ کہ جو خضر کے بھی استاد ہوں ان کے بارے میں ہم کیا تصور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ قدم، اس پر کون کیا کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ اچھا غور کیجئے گا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی اس خاطر ہے کہ ایک بات یہ اسٹیبلش ہوئی کہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے لا یقاس بنا احد، انہوں نے خود فرمایا ہے کہ دیکھو کسی اور کو ہم پر قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ جو ہمارے فضائل کا معاملہ ہے وہ سب سے الگ اور جدا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بہت ہی دلچسپ مکالمہ میں آپ کو سناتا ہوں، حاکم شام کا اور امام حسن علیہ السلام کا آپس میں بات ہو رہی تھی، تو امام حسن علیہ السلام نے اپنے فضائل بیان کیے، حاکم شام نے آگے بڑھ کے کہا کہ اے حسن انا خیر منک، میں پھر بھی تم سے بہتر ہوں۔ حاکم شام نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ انا خیر منک، میں تم سے بہتر ہوں۔ اچھا اگر کوئی ایسا عام سا شخص ہوتا تو وہ ضد ہو کر سامنے سے کہتا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، انا خیر منک، میں نے اتنے فضائل بیان کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے؟ غور کیجیے گا، بڑا لطیف جملہ ہے اگر آپ تک یہ بات پہنچ جائے۔ حاکم شام نے کیا کہا؟ انا خیر منک، میں تم سے بہتر ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے سامنے کہا کہ معاذ اللہ ان اقول انا خیر منک، میں تو اس بات کی پناہ چاہتا ہوں اس وقت سے کہ مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر، مل کے صلوات بھیج دیں محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد وعجل۔ تو لا یقاس بنا احد۔ اچھا مجھے اندازہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بھوکے پیٹ سے مجلس سننا مشکل کام ہے، لیکن ایک دو نعرے حیدری لگا دینے میں تو کوئی حرج بھی نہیں ہوتا۔ اچھا غور کیجیے گا، اچھا اس طرح کے اور بھی کچھ مکالمات ہیں، مثلا ایک مکالمہ یہ ہے جب امام حسن علیہ السلام نے اپنا توجہ رکھیے گا، امام حسن علیہ السلام نے ایک موقع ایسا آیا، کئی مرتبہ ہوتا تھا، کثرت کے ساتھ امام انفاق فرماتے تھے، تو ایک مرتبہ پورا مال اپنا تقسیم کیا رائے خدا میں، پورا مال۔ تو جب حاکم شام کو خبر ملی تو اس نے خط لکھا امام کو طنز کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام کو یہ لکھا کہ احسن میں نے سنا ہے کہ آپ نے سارا مال دے دیا، تو لا خیر فی الاسراف، بھائی اسراف کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے، آپ نے بہت اسراف کیا۔ گرچہ کہ امام نے اپنے اوپر خرچ نہیں کیا تھا، تو رائے خدا میں دیا تھا، لیکن اسے طنزاً یہ کہا امام سے کہ لا خیر فی الاسراف، کہ اسراف کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس خط کے نیچے ہی ایک جملے میں جواب لکھا، ایک ہی جملے میں، اور یہ بھی جو تھوڑا سا عربی کو سمجھ پائے تو اس کا لطف زیادہ لے سکے گا۔ اس نے کیا لکھا؟ لا خیر فی الاسراف، امام نے فقط لفظ بدل کر جواب لکھا، نیچے لکھا لا اسراف فی الخیر۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ احسن آپ نے سارا مال دے دیا، لا خیر فی الاسراف، ٹھیک ہے، اسراف کرنے میں کوئی خیر نہیں۔ امام نے لکھا کہ لا اسراف فی الخیر، خیر کتنی کرتے چلے جاؤ اس میں کوئی اسراف ہی نہیں۔ یہ سب امام حسن علیہ السلام کے کلمات ہیں کہ جن سے ہم معمولاً کم واقف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس خاطر ہے کہ
امام حسن علیہ السلام کا دور ہے نا بڑا حساس دور تھا. جتنا کچھ حاکم شام کے زمانے میں نعوذ باللہ عداوت علی بن ابی طالب پر پروپیگنڈا کیا گیا وہ معمولاً دور امام حسن علیہ السلام کا بڑا شدید دور ہے. یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام کے مصائب میں فقط یہ جانتے ہیں کہ مثلا انہیں تیر و تلوار کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی جو واقعاً جو مصائب ہیں ان میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ کوئی ان سے آ کر یہ کہے کہ مثلا علی کا مسجد میں کیا کام تھا، مثلا کوئی آ کر یہ بات کہے کہ امام حسن علیہ السلام سے ان سے انتہائی شدید بد کلامی کرے، شام سے آیا ہوا شخص، اور ان کو اور ان کے والد محترم مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کرے. واقعی امام علیہ السلام کا صبر تھا کہ امام سنتے رہے. اس کے بعد جب وہ بات کہہ چکا امام نے پھر اس سے آگے کہا کہ تو مسافر معلوم ہوتا ہے، تو تیرے لیے اگر کوئی رہنے کی جگہ نہیں تو میں تیرے لیے گھر کا انتظام کر دوں، اور اگر تو بھوکا ہے تو تیرے لیے کھانے کا انتظام کر دوں. تو تعجب سے دیکھنے لگا امام حسن علیہ السلام کو. اگر تو پیاسا ہے تو تیرے لیے پانی کا انتظام کرو. یہ اخلاق اور کردار اہل بیت علیہ السلام تھا. اس نے کہا کہ کیا آپ وہی حسن ہیں جن کے بارے میں یہ ساری بات کہہ رہا تھا؟ کیا آپ وہی حسن ہیں؟ امام حسن اللہ نے کہا کہ ہاں میں وہی حسن ہوں. کہ مجھے تو شام سے کچھ اور ہی بتایا گیا تھا. اگر آپ وہی ہیں تو جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو اس نے کہا کہ سب سے زیادہ منفور ترین ہستی نعوذ باللہ، یعنی جس سب سے زیادہ نفرت ہو، آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا میرے دل میں. لیکن آپ سے جو میری پہلی ملاقات ہے اس کے بعد کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی جو میرے دل میں ہے وہ آپ حسن ابن علی علیہ السلام. یہ کردار اہل بیت علیہ السلام ایک فقط ملاقات سے بدل دیا کرتے تھے. جو شاید آج یہاں پر اللہ نے ہمیں جو پہنچایا ہے نا یہاں پر، یا اس طرح سے کسی اور ملک میں کہ جہاں پر اتنے زیادہ بظاہر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے نہیں، شاید ہوتا ہے کہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہو کہ کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا. دیکھو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرم و حیا نہ بننا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ جتنے یہاں پر آپ رہتے ہیں، آپ کے آس پاس جو افراد ہیں، یا تو وہ کرسچن ہیں یا تو وہ ایتھسٹ ہیں، ہو سکتا ہے کچھ ہندو ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے کوئی دوسرے مسلمان بھائی ہوں. ان میں سے جتنے بھی ہیں نا، اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ بھائی یہ شیعہ ہے، مثلا وہ شیعہ کے بارے میں ڈیٹیل تو نہیں جانتے ہوں گے، وہ کہیں گے شاید یہ مسلمان ہے، زیادہ سے زیادہ پھر کہیں گے کہ اچھا شیعہ ہے، شیعوں والے اثنا عشری، شیعہ اثنا عشری مسلمان ہے. ٹھیک ہے، غور کیجیے گا. تو جو شیعت کے بارے میں جاننا چاہے گا وہ کیا آپ کو اصول کافی جا کے پڑھے گا؟ وہ شخص وہ تو نہیں پڑھے گا اصول کافی. بے شک وہ نہج البلاغہ پہلے جا کے پڑھے گا؟ وہ تو نہیں پڑھے گا. وہ جا کے یہ تو نہیں پڑھے گا کہ میں دیکھوں کہ علامہ مجلسی کی بہار الانوار میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ تو پہلے سب سے پہلے جو اس کا ہم سے انٹریکشن ہوگا نا، اسی سے وہ طے کر لے گا کہ وہ شیعہ مذہب کیسا ہے. اسی سے وہ طے کرے گا. اگر اسے کچھ اچھائی محسوس ہوئی تو پھر آگے جائے گا. اگر وہیں سے معاملہ خراب ہو گیا کہے گا بھائی مطلب ان سے تو بات ہی نہیں کرنی. اس لیے ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ایک اچھا عمل کسی کے دل پر ایسا اثر ہو جائے کہ اس کی ساری زندگی کی ہدایت کا انتظام ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک غلط روش، غلط طریقہ عین ممکن ہے کہ کسی انسان کو جو ہدایت تک پہنچ سکتا تھا وہ اس ہدایت سے دور ہو جائے. ٹھیک ہے، اس لیے ایسے جگہوں پر رہتے ہوئے خاص اور احتیاط کرنی چاہیے. اور آگے جنریشنز کے لیے کیا کرنا چاہیے، میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تھوڑا سا عرض کرتا ہوں، بس وقت ختم ہو رہا ہے. دیکھیں ہم اور آپ تو جو یہاں آ گئے نا، تو الحمدللہ بلٹ ان بہت سی چیزیں ہمارے اندر ہیں، چونکہ بچپن سے ماں کی گود سے مجلسیں سنی ہیں، مدرسے گئے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے فضائل سنے. لیکن جتنا ویسٹ میں رہتے ہوئے، میں آسٹریلیا سے تعلق رکھتا ہوں لیکن کم و بیش صورتحال یہاں پر بھی یہی ہوگی، جتنا آگے جنریشن جو آگے بڑھتی ہے نا، ان کا وہ ایموشنل اٹیچمنٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں وہ ماحول نہیں ملا ہوتا. انہوں نے محرم اس انداز سے نہیں دیکھا ہوتا جیسے ہم اور آپ نے دیکھا ہوا ہے. انہوں نے رمضان ویسا نہیں دیکھا ہوتا جیسے ہم اور آپ نے دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ آئیے امام حسن علیہ السلام کی زندگی، ان کی زندگی میں کیا کام ہوتا تھا. حاکم شام نے کیا کیا؟ حاکم شام نے پوری جنریشن کو تیار کیا بغض علی ابن ابی طالب پر. کیسے تیار کیا؟ کبھی کبھی انسان، میں پڑھتا ہوں تب میرا دل کڑ جاتا ہے. کیوں؟ مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ بکری سے کھیل رہا ہے، اب 2-4 گنڈے آئے، اس کو تھپڑ مار کر بکری کا بچہ لے گئے.
وہ روتا ہوا ماں باپ کے پاس پہنچا، ماں باپ جو ہے نا اس کے دربار میں پہنچے یا کورٹ میں پہنچے کہ بھائی کوئی اس طرح سے بکری کا بچہ ہم سے لے کے چلا گیا ہمارے بچے سے. تو وہاں پہلے سے پلانٹڈ لوگ ہوتے تھے، وہ دیکھ کے کہتے تھے کہ اچھا وہ بچہ جو تھا بکری کا وہ سفید رنگ کا تھا. جی جی بالکل سفید رنگ کا تھا، اس پر یہ نشان تھا یہاں پر. ہاں جی جی بالکل ویسے ہی تھا ویسے ہی تھا. ہم نے دیکھا تھا وہ علی لے کے جا رہے تھے. تو بچے سے کہتے تھے ہم نے دیکھا تھا وہ علی لے کے جا رہے تھے. اللہ اکبر. تو وہ بچہ پھر نعوذ باللہ مولا علی پہ بھی سب و شتم کرتا تھا، اس کے والدین بھی برا بھلا کہتے تھے. یہ سب ہوتا تھا. ایسے پوری جنریشن تیار ہوئی جس کا نتیجہ آخر میں نکلا کہ علی کا مسجد میں کیا کام تھا. علی کیا نماز بھی پڑھتے تھے. اللہ اکبر. اچھا دشمن یہ سمجھ گیا کہ اگر دین سے ہٹانا ہے نا تو جتنا بغض علی دل میں ڈال دو گے اتنا یہ جنریشن دین سے ہٹ جائے گی. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح مذہب اہل بیت پر رکھنا چاہتے ہیں، یقین فرمائیے جتنا محبت علی ابن ابی طالب اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں گے کسی بھی طریقے سے، اور جتنا اس پر تربیت کا انحصار رکھیں گے اتنا ہی وہ بچہ دین کی طرف رہے گا. یہ بڑے بڑے علماء نے کہا ہوا ہے، خود آیت اللہ علامہ طباطبائی کا قول ہے، فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت کی بنیاد حب علی ابن ابی طالب پر. اس کے لیے اب ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ یہاں کرنا کیسے ہے کام. ٹھیک ہے، جتنا محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، اور یہ آپس میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. باہر سے معذرت مجھے کہتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ صرف یہاں کا معاملہ نہیں ہوتا، اور بھی جگہوں کے تقریباً دنیا بھر میں ہم بھی کبھی کبھی کسی ڈویژن میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم ایک جملہ کہتے ہیں جو اچھی بات نہیں جملہ کہنا. میں بہت ہی اپنے اندر بھی خود شرم محسوس کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے. کبھی کبھار ہم کہتے ہوئے کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ مثلا یہ سستانی والا، یہ خامنائی والا، یہ والا. میرے بھائی مذہب اہل بیت میں سب کے سب علی والے ہیں، کوئی کسی کا والا نہیں ہے. اگر کوئی غیر مقلد بھی ہے نا، جو مقلد ہی نہیں ہے کسی کا، جو کہ غلط کام کر رہا ہے، تقلید کرنی چاہیے، مقلد بھی نہیں ہے، اسے بھی اپنے دل سے لگانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ علی بن ابی طالب کی محبت والا ہے. اتنا وسعت ظرفی ہونی چاہیے. اب اور ہمارے اس خاطر ہے کہ ایک اور وسعت ظرفی کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے کام کو چھوٹا نہ سمجھے. میرا کام ہی ٹھیک ہے، باقی سب کے کام غلط ہے. اس انداز سے اتحاد نہیں ہو سکتا، اس انداز سے قوم نہیں بن سکتی، اس انداز سے کمیونٹی آگے نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، وسعت ظرفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایک بات کو سمجھتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی اور سے جھگڑا کر کے بیٹھ جاؤں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی اور کو غلط ثابت کرنے بیٹھ جاؤں گا، ضرورت ہی نہیں. ٹھیک، میں تو کہہ رہا ہوں کہ تو غیر مقلد ہے، اسے بھی اپنے دل سے لگائیں، کیوں دور کریں کسی کو. مولا کائنات کی محبت پر اگر جمع ہونا ہے. اچھا آپ یقین فرمائیے گا کہ چونکہ یہاں پر جو لوگ مجھے سن رہے ہیں تقریباً مجھے اندازہ ہے کہ مثال طور پر آپ ماشاءاللہ نماز روزہ ان عبادتوں کے ماشاءاللہ پابند ہیں، اپنے اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں. تقریباً اکثریت کی یا شاید سبھی کی داڑھی بھی موجود ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک، تو میں اس سے ایک آگے کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا بات کر رہا ہوں؟ کبھی کبھار ہم عمل میں اس انداز سے کھو جاتے ہیں کہ جو اس عمل کی بیسک بیلیف ہے نا، یہی محبت و ولایت علی بن ابی طالب، اس پر اتنا زیادہ توجہ ہی نہیں رہتی. یہ رہنی چاہیے اصل میں. بلکہ کبھی کبھار دیندار لوگوں کا بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ فضائل، اتنے زیادہ فضائل بس بہت ہو گئے، ہم نے سن لیے. نہیں ہے عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے معاملہ. یہ ٹیسٹڈ تجربہ ہے کہ آج ہم تک جو مذہب اہل بیت پہنچا ہے نا، وہ انہی بزرگوں کی وجہ سے پہنچا ہے جنہوں نے مجلس میں کثرت سے فضائل علی بن ابی طالب کو بیان کیا تھا. اور اس کا اثر ہے. آپ یقین فرمائیے گا کہ جتنا آپ مولا کائنات اور علی بن ابی طالب اور ان کے اولاد کے فضائل کو سنتے رہیں گے اور اس کو اپنے اندر اس سے خوش ہوتے رہیں گے اور اسے اپنے بچوں تک پہنچاتے رہیں گے، خود بخود اللہ دین کا کوئی نہ کوئی ایسا سبب رکھے گا کہ دین کی طرف رہیں گے. کوئی شکی نہیں، مل کے صلوات دیتے ہیں مولا کائنات کی ذات ہے. ٹھیک ہے، تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ
ہم تو یہاں الحمدللہ ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ آئے ہوئے، شاید ہماری جنریشن ایسی نہیں ہے، یہ ہر جگہ کا ویسٹ میں رہنے والے کا معاملہ ہے، اسے ہمیں یہ ماحول دینا ہے کہ وہ بھی مولا کائنات کی محبت کو ویسے فیل کرے، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے غم کو ویسے فیل کرے جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ جنریشن گزر جاتی ہے، پھر لوگ فون کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا میرے بیٹے کو مجلس میں نہیں آنا، وہ کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ بات میں آپ کو ویسٹ کی بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ کیا ہے بیٹھ کے رونا، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ سمجھ میں کیسے آئے گا جب آپ شروع سے ہی آپ نے اس بات کا خیال نہیں رکھا تھا، یہاں بہتر زندگی گزارنے آئے تھے جو بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس بات کا خیال نہیں رکھا تھا کہ جیسے ہماری اٹیچمنٹ ہے عزاداری اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ، ویسے ہی اس کی بھی رہے۔ اس کے لیے ایفرٹ زیادہ کرنی پڑے گی یہاں، جو شاید پاکستان انڈیا میں ایسی ایفرٹ کی، کیونکہ ماحول وہاں کچھ اور ہوتا ہے، یہاں زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ پروگرامز کا انعقاد بھی کریں، علماء کرام تشریف لائیں یہاں پر، آپ بھی اچھی تعداد میں آئیں، جن کی فیملیز ہیں وہ فیملیز کے ساتھ آئیں، اور اس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام سے ایک اٹیچمنٹ رہے گی، دین الہی سے، مذہب اہل بیت سے ایک اٹیچمنٹ رہے گی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام پر چونکہ بات ہو رہی تھی، تو میں کہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام ان کی جو ولادت ہے، اس ولادت کی مبارکباد بی بی سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی خدمت میں، اور مولا کائنات کی خدمت میں، اور رسول اللہ کی خدمت میں، اور رجب شعبان کی آپ جتنی مناسبتیں دیکھیں، سب کا تعلق ایک ہستی سے بنتا ہے۔ میں ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رجب شعبان کی جتنی ولادت کی، رجب میں ولادت ہے مولا علی علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، تو علی ان کے بابا ہیں ابو طالب۔ اچھا، رجب اور شعبان میں جتنی ولادتیں آپ، امام حسین علیہ السلام، حسین ابن علی ابن ابی طالب، بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہلی شعبان، زینب بنت علی ابن ابی طالب، 7 شعبان المعظم حضرت قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، ٹھیک ہے، 11 شعبان المعظم حضرت علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، حضرت حجت ان کا سلسلہ آخر میں مولا ابو طالب، امام حسن علیہ السلام امام حسن ابن علی ابن ابی طالب، اصل، اور چاہے کربلا میں دیکھ لیں، سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب، ٹھیک ہے، زینب بنت علی ابن ابی طالب، کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، یعنی پوری کربلا پال کر دی ہے آقا ابو طالب علیہ السلام نے۔ اور مجلس کا اختتام کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ یہ میں نے کیوں ذکر چھیڑ دیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، اس لیے کہ حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا میں سب ابو طالب کی اولاد میں سے ہوتے تو کوئی بھی بزدل نہ ہوتا، سب کے سب شجاع ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اس دین کی جو بنیاد ہے اور سارا جو سلسلہ ہے وہ آقا ابو طالب علیہ السلام سے۔ اب آپ دیکھیے مثال طور پر یہ جو ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نام گرامی سے، یہ ہمیں یہ ساری باتیں اپنے بچوں تک پہنچانی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چل گئی ہیں یہ مجلسوں سے، لیکن یہاں پر اس انداز سے نہیں ہے، تو یہاں کام زیادہ کرنا پڑے گا، مدرسے کا کام کرنا پڑے گا، والدین کو کام کرنا پڑے گا، یہاں پر مجلسوں میں کام کرنا پڑے گا، پروگرام سے کام کرنا پڑے گا۔ ایک شعر سنا کر آخر میں ختم کرتا ہوں، جب سب کا تعلق ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے تو غور کیجیے گا۔ فرمایا کہ حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہوں، جواد تقی ہو یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں، ہر شخص اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر شخص اسی پیکر غالب سے ملے گا، اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ سورہ مبارکہ فاتحہ کی آپ سے التماس ہے ان تمام مومنین کے لیے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں پیش کیا، اور یہاں صاحب خانہ جناب مہدی بھائی ان کے خاندان کے مرحومین کے لیے، آپ حضرات کے خاندانوں کے مرحومین کے لیے، اور ہماری دادی اور دادا ان کی وفات ہو گئی، انہیں شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وہ ذرا جو آیت پڑھی شروع میں 7 والی وہ ذرا سورہ آل عمران جی سورہ حجر کی آیت ہے، سورہ ہجر کی سورہ حجر کی آیت نمبر 87، اچھا سورہ حجر کی آیت نمبر 87 ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں اس دعا کے ساتھ ختم کرنے بعد اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں توفیق عطا فرمائے. جب دشمن نے اب پوری نسل کی تربیت کی تھی بغض علی ابن ابی طالب پر، تو اللہ ہمیں اپنی نسلوں کو محبت علی ابن ابی طالب پر پرورش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جب دشمن مولا کائنات کے بغض کا جو بیج تھا وہ بوتا رہتا تھا قدم قدم پر جیسے مختلف بہانوں سے، تو ہم بھی ولایت علی ابن ابی طالب اور محبت علی ابن ابی طالب پر اپنے بچوں کو مجلسوں میں لاتے رہیں، مدرسوں میں لاتے رہیں، فرش ادا پر لاتے رہیں، اور انشاءاللہ مولا کائنات کی شفاعت دنیا اور آخرت میں ہم سب کو نصیب ہو سکے انشاءاللہ. مولا حسن مجتبی علیہ السلام کے نام گرامی پر مل کے صلوات بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد.